अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूँ हया खान। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सेहत का सफर सीरीज आप जैसे कि हम आपके लिए लेके आते हैं हर जुम्मे को 4 बजे से लेके 5 बजे तक। आज भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद है FM 100 इस्लामाबाद स्टूडियोज में। सीरीज ऑफ प्रोग्राम सेहत का सफर आज जो स्पॉन्सर्ड है, हमेशा स्पॉन्सर्ड होता है कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से। और जी आपको बताते चले कि आप हमारे साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, यानी व्यूअर्स भी, लिसनर्स भी। व्यूअर्स इस तरह से कि आप हमें FM 100 पाकिस्तान हमारा फेसबुक पेज है जिस पे आप हमें देख भी सकते हैं, वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं, करते भी हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं जो हमारे साथ टॉपिक होता है। और आज के अगर हम टॉपिक की बात करते हैं, हम आपको बताते चले हैं कि सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर बीना मामून, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से। और सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम हया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और मुझे मौका दिया आपने इस टॉपिक पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने का। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच कि आपने भी हमें जो है अपना कीमती वक्त दिया। और आपको बताते चले टुडे इज फ्राइडे और जुम्मतुल मुबारक है, जुम्मतुल विदा भी है और ये बहुत ही बाबरकत महीना भी चल रहा है। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर कोई इसका शिकार हो रहा है। कमिंग स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, एंजाइटी है, और ये सारी चीजें जो है हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। और कब हम इस डिप्रेशन तक पहुंचते हैं हमें कभी तो मालूम हो जाता है, कभी बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। तो आपको बताते चले कि हमारे साथ डॉक्टर बीना मामून, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को, व्यूवर्स को आप बताना चाहेंगी कि ये क्या है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स हैं इसके? जी हाँ, बहुत शुरू में आपने इम्पोर्टेंट बात की कि स्ट्रेस तो आजकल हर एक को होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है इसके इंसिडेंस, प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। लोग बहुत अफेक्ट हो रहे हैं बिकॉज फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे। लेकिन पहले समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस है क्या। जी, स्ट्रेस का मतलब है दबाव या तनाव, ठीक है। और हर एक बंदे को डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में स्ट्रेस फील होता है, ठीक है। स्ट्रेस नॉट ऑल द टाइम एक बुरी चीज है, ये अच्छी चीज भी है। वो इस तरह के, फॉर एग्जांपल आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको कोई गेम में पार्टिसिपेट करना है, या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस की जरूरत है जी, तो स्ट्रेस जो है वो आपको आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। सही। और जब आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होता है तो आपको आपके आउटकम्स अच्छे होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस। और ये हर जानदार लिविंग, नॉन लिविंग थिंग, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ये इन्नेट है, ये अल्लाह ने हमको बनाया ही ऐसे है। सही। लेकिन अगर कि ये स्ट्रेस हया, ये स्ट्रेस अगर के एवरीडे होने लग जाए या मोस्ट ऑफ द टाइम होने लग जाए तो फिर ये स्ट्रेस साइड इफेक्ट्स रखती है। सही। और अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं तो क्या ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमें एंजाइटी की तरफ ले जाता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन ये कहना कि हर स्ट्रेस एंजाइटी की तरफ ले जाता है, ये कहना जो है डिफिकल्ट है। क्योंकि लोगों को स्ट्रेस होता है, किसी को बॉडीली सिम्टम्स होते हैं, किसी को बहुत हेडेक होता है, तो किसी की नींद उड़ जाती है, कुछ होते हैं डिप्रेस हो जाते हैं, किसी को मिक्सचर होती है एंजाइटी और डिप्रेशन, दोनों के दोनों। सही। और मतलब कि स्ट्रेस इस तरह समझे कि एक किस्म का ऐसा जर्म है जो कि आपको किसी किस्म की फिजिकल एलिमेंट दे सकता है। अब ये जो है ना, ये इसमें एक पॉइंट निकालना कि आपको एंजाइटी होगी, डेफिनेटली दिस इज डिफिकल्ट टू से। जी राइट। अच्छा, अब आते हैं डिप्रेशन की तरफ। तो डिप्रेशन आजकल आप क्या कहती हैं, आजकल बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। हम अगर देखें तो यंगस्टर्स में भी, इसके अलावा मिडिल एज के भी लोग, और बाकी जो आगे जाके जो हमारे बुजुर्ग हैं उनमें भी काफी ज्यादा पाया जाता है। तो क्या वजह है और ये है क्या? और जी, इसको वही बात है ना कि फैक्टर्स पे हम बात करते हैं तो समझ आएगी। जी, एक्चुअली पाकिस्तान को देखा जाए तो ये है डेवलपिंग कंट्री। जी। और डेवलपिंग कंट्री, एज यू नो, कि हमारे लास्ट कोविड से जब ग्लोबली पैंडेमिक से निकले तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2,
ڈیولپنگ کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اکنامک اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار ہیں, اور کتنے ہائر انفلیشن ریٹس ہیں آج کل. صحیح. اور پھر دیکھیں پاپولیشن ڈینسٹی کتنی زیادہ ہو گئی ہے, جس پہ حکومت کے جو سروسز ہیں ان کی رسائی بھی مشکل اور ان کے وسائل بڑے لمیٹڈ ہیں. سو ایوری رائٹ اینڈ لیفٹ آپ دیکھیں تو ہر ایک فائنینشیل ایک اسٹرگل میں ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ لاٹ کو دیکھیں تو ایجوکیٹڈ لاٹ میں ورک پلیس اسٹریس بہت زیادہ ہے, ان پہ باس سے لے کر انوائرمنٹل اسٹریس اس جگہ کا بہت ہے, اور اپنے جو توقعات ہوتے ہیں ان کے ٹائمنگز اس سے اوور ٹائم کر جاتے ہیں, تو ان کی لائف میں وہ ورک لائف بیلنس جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے اسٹریس ہوتے ہیں. ینگ بچوں کو دیکھیں تو ان میں سوشل میڈیا کا رجحان بہت زیادہ ہے, اور جو ہے وہ جس طرح ہیلدی پلینگ اور ایکٹیویٹیز ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی 15-20 ایئرس اگو, وہ چیزیں بھی کافی کہ کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ کافی کیا ہم رائٹ لیفٹ ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں, بڑے بھی اس پہ متاثر ہیں. سوشل میڈیا ایک ہے, دوسرا یہ ہے نا کہ آئی تھنک ریلیجن سے دوری بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بالکل. اور پھر ریلیشن شپ میں تناؤ. ٹھیک ہے, بعض لوگ تو اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ کسی نے کچھ چھوٹی سی بات کر دی اس کو بڑا پرسنل لے جاتے ہیں, اور پھر اوور تھنکنگ, اس پہ سارا دن سوچتے رہنا یہ کہا تھا, اور پھر الٹیمیٹلی بائی دی اینڈ آف دا ڈے ایک ججمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ کنکلوژن تھا. سو اٹس ملٹی فیکٹوریل. یہ تو ریلیشن شپ ایشوز ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت فیکٹرز ہیں, لائک نیند کی کمی, ہمارا سلیپ ویک سائیکل کا ڈسٹرب ہونا, انہیلدی ڈائٹ, لیک آف ایکسرسائز, یہ چیزیں ہمیں پرون اور ولنریبل کرتی ہیں اسٹریس کو. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی لسٹ سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر بینا میمون ہمارے ساتھ موجود ہے, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ, کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد سے. Today's topic is overcoming stress, anxiety and depression. ابھی تو ہم نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ اس میں ہوتا کیا کیا فیکٹرز ہیں اور کیا کس طریقے سے ہو سکتا ہے اور کیا وجوہات ہیں. صحت کا سفر یہ سیریز آف پروگرام میں آپ ہر جمعے کو 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں FM 100 اسلام آباد اسٹیشن پہ, اور دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا جو فیس بک پیج ہے FM 100 پاکستان لائیو, وہاں پہ آپ اسٹریمنگ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا کوشچن ہے, اگر ہم ٹین ایجرز کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر بینا, تو ود ٹین ایجرز فیسنگ اکیڈمک پریشرز, بہت زیادہ اکیڈمک پریشرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ مینٹلی جو ہے, میں تو یہ کہوں گی یہاں تک کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سوسائڈ تک چلے جاتے ہیں. تو یہ جو اکیڈمک پریشرز ہیں, سوشل میڈیا اینزائٹیز ہیں, فیملی ڈائنامکس ہے, how can they identify the difference between normal stress and something more like serious? یہی میں نے کہا کہ پہلے تو اسٹریس کو سمجھے کہ وہ کرتا کیا ہے. اسٹریس جو ہے ایک نہ صرف فیلنگ ہے, ایک ایموشنل اسٹیٹ بھی ہے ساتھ میں, اور اس میں بہیویورل کمپوننٹ بھی ہے. آپ ایزیلی اگر اپنے آپ کو سیلف اویئرنیس اتنی نہیں رکھ سکتے اسٹریس کی, تو آپ دوسرے بندے کو عموماً ہم جج کر جاتے ہیں. بالکل, کہ یہ بھائی تھوڑا سا چڑچڑاپن ہو رہا ہے, میں نے ایسی بات نہیں کی, میں نے بڑی نیوٹرل بات کی, اس نے بڑی پرسنل لے لی, یا آپ کو لگے کہ وہ اسٹریسڈ آؤٹ, جس طرح ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں, بندہ اسٹریسڈ آؤٹ لگ رہا ہے, مطلب کہ وہ ایون لک پہ بھی نظر آ جاتا ہے, ماتھے پہ بل ہونا, غصے کی کیفیت میں ہونا, اس سے پتا چلتا ہے کہ بندہ اسٹریسڈ آؤٹ ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ ایک بندہ آپ کو ریگولرلی ورک پلیس میں یا ارد گرد یا ریلیٹیوز میں یا اپنوں میں ایون فیملی میں بھی آپ کو لگے کہ اس طرح کا شکار ہے, تو اسٹریس کے بعد دوسری چیز جو ہے نا جب کرونک ہو جاتی ہے وہ ہے ڈپریشن اور اینزائٹی. ہمارے بچے آج کل جو ہے نا ٹارگیٹس, ایک تو پیرنٹس کا بڑی ہائی ایکسپیکٹیشن ہے, بالکل ٹھیک ہے, دوسرا پیرنٹس کا جو ہے لک آفٹر بھی کافی ویک ہو گیا ہے, اس لیے کہ یہ وہ جنریشن آ گئی ہے جن کے ماں باپ صرف والد صاحب نہیں بلکہ ان کی مائیں بھی وہ کیا ہے کام کر رہی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو سوچے ذرا کہ اب ان کو جو ہے نا دے ہیو ٹو نہ صرف اب برنگنگ ان کی ایک طرح سے بڑی فریجائل اور بڑی سپرفیشل ہو گئی ہے, بلکہ ان کے ڈیڈ لائنز ان کو اچیو کرنا, ان کو میٹ کرنا, پھر سبلنگ آپس میں کیسے وہ ایک ایج تک آتے ہیں جس طرح کے 10, 11, 12, 13 ایج, یہ ایڈولیسنس ایج کو کہتے ہیں. ایڈولیسنس ایج میں ان کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, ان کی آٹونمی بن رہی ہوتی ہے, اپنی سیلف آئیڈینٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس کو چاہیے کہ اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ ایک گیپ کو قریب کرے, فرینڈلی ماحول دیں, تاکہ
उनको ये इश्यूज ना हो, साइकोलॉजिकल इश्यूज, आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी इश्यूज ना हो, और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो. अफसोस की बात है कि यही चीजें नहीं है, और यही एक हमारे यंग जनरेशन में एक 12, 13, 14 ईयर्स बॉय और गर्ल को मोर वल्नरेबल कर देते हैं. बिल्कुल. दूसरा हया, मैं आपको एक और बात बताऊं, इस प्रोग्राम की तवज्जो से मैं तो ये हाईलाइट कर लूंगी, 2 टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस तवज्जो से कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि ये बच्चों का पिक एंड ड्रॉप से लेकर उनका घर आना, और उनके घरों में जो क्या कहते हैं उनके दोस्त अहबाब, उनके मीटअप्स, इस पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है. यही चीजें तो हम नहीं कर रहे. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा हाइप पे है. जी. और जब बच्चे स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, टीनेजर स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो वो इजीली वो कूल पिक्चर जो दी गई है आपके पेयर से, आपके दोस्त से, वो ये है कि हैव अ टेस्ट ऑफ इट, जी, और ये आपको काम डाउन कर देगा. तो वो स्मोकिंग या वो एक जो है उससे स्टार्ट होती है बात, जस्ट रिक्रिएशनल पर्पज से लेकर ये एडिक्शन. तो ये तो दूसरा मामला है. जी. तो बच्चे आर वेरी क्लियरली स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ एकेडमिक्स और पेरेंटल ट्रेनिंग, और उनके जो है ना बड़ी पुअर शैलो लुक आफ्टर है. जी बिल्कुल. ओके जी, हम यहाँ पे बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ साथ रहिएगा. सेहत का सफर आप सुन रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल. और आपको बताते चले कि आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरकमिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. हमारे साथ डॉक्टर बीना मामून, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, और काफी डिटेल्ड गुफ्तगू हमारी चल रही है. आपके कुछ कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं जो आप हमारे पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग जो जहां पे चल रही है वहां पे आप जो कमेंट्स कर रहे हैं उसके भी जवाब हम आपको देंगे. और बल्कि इन्हीं क्वेश्चंस में जो हम डॉक्टर बीना से पूछ रहे उनमें आपका आंसर आता जाएगा. हम अगर स्ट्रेस की बात करते हैं, और अगर हम जैसे कि टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से हेल्थी जो है मैकेनिज्म्स हैं टीनेजर्स के लिए कि वो हर दिन अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी है यार, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. एक हेल्दी रूटीन का होना बहुत जरूरी है. जी. रूटीन समझे ऐसे जैसे कि आपने एक पिक्चर को फ्रेम में आपने उसको एक सपोर्ट दे दी है. बिल्कुल. जब आपका रूटीन हेल्दी होगा, आपके बच्चों का रूटीन हेल्दी होगा, और वो वेकेंड नहीं होना चाहिए, वो खाली नहीं, उसको पुर करे हेल्दी सब एक्टिविटीज, छोटी छोटे और एक्टिविटीज से, तो आपने एक तरह से उसको ढाल दे दी स्ट्रेस से. बिल्कुल. वो इसलिए कि जब आप एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और वो पॉजिटिव एक्टिविटी हो, तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, और एक बहुत अच्छी और बड़ी डिस्ट्रैक्शन है फ्रॉम ओवर थिंकिंग, फ्रॉम एनीथिंग जो कि स्ट्रेस्ड आउट कर रही है आपके बच्चों को. जिस तरह हम बड़े होते हैं ना, कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस्ड आउट हो बाहर थोड़ा सा वॉक कर लें, ये एक डिस्ट्रैक्शन हो गई है. आपने नोटिस किया होगा आपका माइंड जूम आउट हो जाता है, उस ओवर थिंकिंग से वो निकल आता है और वो उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है. इस तरह बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है. आप नहीं तो कौन करेगा, क्योंकि बच्चों को तो नहीं समझ इन चीजों की. आपने उनका एक रूटीन बनाना है, उसको एक्टिविटीज से फुल करना है, हेल्दी एक्टिविटीज, और इस एक्टिविटीज में फिजिकल एक्टिविटीज तो ऑन द टॉप होने चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी की वजह से रिसर्च कहती है कि ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि कम्बैट करते हैं या फाइट करते हैं अगेंस्ट स्ट्रेस हार्मोन, दे आर कॉल्ड हैप्पी हार्मोन. और फिजिकल फिटनेस का एक एहसास जो होता है बच्चों को, फिजिकली फिट एंड फाइन होते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है. सही. तो ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. फिर एक टाइम मुख्तस करना होमवर्क के लिए, ठीक है. एग्जाम्स की जहां तक बात है, जो मैं देखती हूँ मेरे पास जो क्लाइंट्स स्टूडेंट्स आते हैं, वो प्रिपरेशन ही 1 month बिफोर या 2 weeks बिफोर स्टार्ट कर लेते हैं. भाई आप 6 महीने 3 महीने पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि आपकी वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी बने और चीज आपके एट दैट टाइम अफेक्ट ना हो. तो ये हो गई. 4th एक्टिविटी इज रेगुलर पढ़ाई. 5वीं एक्टिविटी नमाज पढ़ना 5 वक्त का बहुत जरूरी है, और आजकल के दौर में तो बहुत जरूरी है, जब वी आर लिविंग इन अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, और यही चीजें स्ट्रेस आउट कर रही है बिकॉज ये नीड्स फुलफिल नहीं होते. ये हैप्पीनेस और सुकून में फर्क ही यही है.
हैप्पीनेस तो एक ऐसा है कि डोपामीन बूस्ट हो गया और वो वर्न आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका ग्राफ डाउन द हिल चला जाता है. लेकिन जो सुकून और इत्मीनान होता है वो आपके रिलेशनशिप विद गॉड के साथ होता है. बिल्कुल. तो ये 5th पिलर हो गया. और 6th पिलर जो है ना, स्ट्रेस के लिए गुड स्लीप, एट टाइम स्लीप बहुत जरूरी है. मैंने ये भी देखे हैं कि बच्चे सारी रात जागे रहते हैं और सुबह सोते हैं जी. और जब पूछो तो बच्चों का सिर्फ कसूर नहीं, बड़े भी साथ में ऐसे ही है, बड़े भी साथ में जागे होते हैं. तो ये 5-6 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी. जी बिल्कुल सही. ओके, ये बात बहुत अच्छी की है आपने, क्योंकि आजकल के दौर में जो है, खासतौर पर अभी जो रमजान की रूटीन तो कुछ ऐसी हो जाती है कि पूरी रात सहरी तक जाग रहे होते हैं, बच्चे भी जाग रहे होते हैं, बड़े भी जाग रहे होते हैं कि ताकि सहरी जो है की जा सके, जबकि हमें पहले जो है वो सो जाना चाहिए ताकि हम सहरी के लिए आराम से उठ के खा पी सके. अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आर देयर एनी वार्निंग साइंस पेरेंट्स या गार्डियंस शुड लुक आउट फॉर द माइट इन जो है वो इंडिकेट करता है एक टीन एजर को डिप्रेशन में, या यानी वो उसकी तरफ, उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है. कोई ऐसी वार्निंग साइंस हैं कि हमें पेरेंट्स को, गार्डियंस को बताना चाहिए यहाँ पे कि कौन से ऐसे साइंस है? जी 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 हाँ, बिल्कुल. अगर के स्ट्रेस ऑफ एंड ऑन हो तो देन इट्स ओके, हम कोप कर लेते हैं. ह्यूमन बीइंग्स है ना, हमें प्लास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है, वी कैन कोप. बट जब ये रेगुलर हो जाए और ये डिप्रेशन का शिकार हो तो याद रखें, बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस आते हैं. बिहेवियर, उनके रवैयों में तब्दीली आ जाती है. वो ताल्लुकात में खिंचाव आपको फील होता है, बात पे खफा होना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, शाउटिंग, एग्रेसिव हो जाना से लेकर बहन भाइयों के साथ लड़ाई झगड़े. और अगर पेरेंट्स और उनके रिकॉर्ड को आप रीच करें तो आपको पता चलेगा कि उधर भी एकेडमिक इफेक्ट्स हैं. और साथ में क्या होता है, बच्चों की स्लीप अफेक्ट होती है, नींद उनको नहीं आती है, उनकी कंसंट्रेशन और मेमोरी वीक हो जाती है. ये चीजें तो बिल्कुल रेड फ्लैग है कि आपको समझ आए कि ये आपको अगर बच्चे में आपने देखा तो आपको रिजू करना चाहिए, उसको हेल्प देना चाहिए. सही. अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा? वैसे तो टीनेजर्स में अगर ये डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, थोड़ी बहुत हो तो चले वो कॉप की जा सकती हैं, लेकिन हाउ कैन टीनेजर्स हु आर एक्सपीरियंसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कैसे अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज तक पहुंचा जाए और क्या किया जाए इस सिलसिले में? देखिए, आई थिंक हमारे टीनेजर्स जो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2-3 डेकेड्स पहले वाले टीनेजर्स से ज्यादा अवेयरनेस रखते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, हाथ में है, एवरी हेयर एंड वो गूगल एक्सेस करते हैं इन्फॉर्मेशन, उनको ज्यादा समझ है. तो अवेयरनेस तो आई मे बी रॉन्ग, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो है ना इस चीज की अवेयरनेस है. तो रीच आउट करने का जो बेस्ट वे है और इजी वे है और जिसमें पैसे नहीं लगते, वो हैविंग अ गुड फ्रेंड है. जी. जब आपका बहुत अच्छा दोस्त हो और अच्छी कंपनी हो, आप उसके साथ वेंटिलेट करें, अपने इमोशंस शेयर करें, तो ये बिल्कुल ऐसे अभी बुखारात की तरह हैं कि व्हेन यू फील बेटर व्हेन यू शेयर, आपसे वो बर्डन ऑफ इमोशंस जो है ना वो इवेपोरेट से हो जाते हैं, आप अनबर्डन फील करते हैं. तो ये तो सबसे इजी वे है. दूसरा, माँ बाप के साथ इतना अच्छा ताल्लुक हो कि फ्रेंडली ताल्लुक हो, और अगर आपको फील हो तो अगर फादर बिजी है तो मदर के साथ, वरना एल्डर सिबलिंग्स, बहन बड़ी है, भाई बड़ा है, या टीचर्स में कोई फेवरेट टीचर हो उसके साथ. बिल्कुल. आजकल तो चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की रसाई हो, या एटलीस्ट टीचर्स को इतनी समझ आए. तो ये है जी. बिल्कुल ठीक कहा. ओके, सो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको एक दफा फिर बताते चलें कि आप सुन रहे हैं सीरीज ऑफ प्रोग्राम सेहत का सफर, स्पॉन्सर्ड बाय कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल. और आज का जो टॉपिक है ओवरकमिंग स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, हम टीनेजर्स को लेके इसमें बात कर रहे थे. हमारे साथ डॉक्टर बीना महमूद मौजूद हैं, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से. अगर हम वर्किंग मेन एंड वुमेन की बात करते हैं, और बहुत से कमेंट्स भी मेरे पास इस तरह के आ रहे हैं वर्किंग लेडीज के, या हमारे साथ जो वर्किंग मैन हैं, इनके साथ आजकल कुछ ज्यादा इस तरह की चीजें होना शुरू हो गई हैं. लेकिन लाइक विद द डिमांडिंग नेचर ऑफ वर्क दीज डेज, इन दिनों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हमारे जो एडल्ट्स हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं. तो हाउ कैन वर्किंग एडल्ट्स रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ बर्न आउट दैट माइट बी मैनिफेस्टिंग एज स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन?
دیکھیں اگر ورکنگ کی بات کریں تو یہ زیادہ تر دو طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک وہ جو اسکلفل کام کرتے ہیں وہ ورکنگ ہیں جو کہ مڈل سے لو اکنامک گروپ ہے, اور ایک وہ ہے جو ہائی ہے یا ہائی ایجوکیشن اٹینمنٹ ہے ان کی, جو ڈیسک جاب کرتے ہیں یا ان میلز اور فیمیلز کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے نا اسٹریس کی, وہ آپ کے برین کا ایک سینٹر ہے ہپو کیمپس, میموری سینٹر ہے, اس کو متاثر کرتا ہے. صحیح. اور جب آپ کی میموری آپ سے چیزیں بھولنے لگ جائیں تو یاد رکھیں کہ کہیں یہ اسٹریس تو نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے ہیڈ ایک ہونے لگ جائیں, بھائی ہر ایک چیز کو آپ بلڈ پریشر شوگر اور اس میں نہ ڈالیں کہ یہ ہیڈ ایک جو ہے, اگر ہیڈ ایک ریگولر ہونے لگے تو ہیو یو ہرڈ آف دا ٹرم ٹینشن ہیڈ ایک, تو اس وجہ سے بھی always go back to your doctor کہ کہیں یہ ہیڈ ایک اسٹریس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. تھرڈ آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ یو فیل اریٹیبل, کہ آپ اپنے پیئرز کو پارٹنرز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ وہ ہو رہے ہیں, لائک یو آر لوزنگ ٹیمپر, آپ آسانی سے غصہ آ رہا ہے, کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہو پا رہا وغیرہ. تو اس طرح یہ بھی تھرڈ مین سائن ہے برن آؤٹ ہو جانے کا. صحیح. اور برن آؤٹ تو بڑا کلاسیکل انسان کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی میرا کام بہت زیادہ لوڈ ہو گیا ہے مجھ پہ, یا ایک بندہ ایبسینٹ ہو جاتا ہے, اس کو باس کچھ نہیں کہتا, وہ چھٹیوں پہ چھٹیاں کرے اور دوسرے پہ اس کا لوڈ آئے. یہ تو آرگنائزیشن اور مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ لک انٹو دیٹ کرے. لیکن جو فورتھ پوائنٹ ہے نا وہ سلیپ کی کمی ہے. اور تیسرا چھوٹا یہ کہ گھر جا کے بھی آپ اپنے موبائل پہ اپنے وہ ورک پلیس کے لیفٹ اوورز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر تو آبویسلی برنٹ آؤٹ ہیں. جی بالکل, یہ تو 5-6 سائنز ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. یہ جی لسنرز آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر بینا میمون موجود ہیں. اس حوالے سے کچھ ہمارے پاس فیڈ بیکس بھی آ رہے ہیں اسٹریس کے حوالے سے. جو گھر میں ہماری خواتین کام کرتی ہیں آج کل, ان کو زیادہ ڈپریشن دیکھا گیا ہے کہ ویمن جو ہے زیادہ ڈپریشن کا آج کل شکار ہو رہی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں جو گھر میں کام کرنے والی میں اس حوالے سے سب سے پہلا کام تو یہ بتاؤں گی ان کو کہ پلیز جی آج کل کے ڈرامے زیادہ نہ دیکھیں. ہاں ان کا قصور ہے. ہاں نا, ڈرامے بھی میں اس دن, اب تو یہ نا موبائل پہ ڈرامے بھی اپلوڈ ہو جاتے ہیں نا, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے لاؤنج میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ بھائی اپنا بچوں کو زور زبردستی سلاؤ اور پھر 11 سے 2 بجے تک لگو ڈرامے دیکھو, تو یہ صحیح نہیں ہوگا کہ آپ کے برین میں کیمیکلز جو ہے ڈیٹاکس ہی نہیں ہوں گے, اور آپ کے ڈرامے جو ہے ریمیننٹس, اس کے فلیش بیکس آپ کو نائٹ پیئرز اور ڈریمز میں آئیں گے, تو یہ کیا ہوگا. دوسرا جو ہے نا, ایک تو عورتیں بھی پتہ نہیں کیوں او سی ڈی کا شکار ہے. او سی ڈی میں ایک مطلب ایک بڑا فنی انداز سے میں استعمال کر رہی ہوں یہ ورڈ. او سی ڈی سے مطلب یہ ہے کہ صبح دوپہر شام بس صفائی میں مگن ہے, پکانے میں مگن ہے, بچوں کو تھوڑا بھی ٹائم نہیں, اور اپنے لیے تو بالکل ٹائم نہیں. جی بالکل. ہاں جی, اگر سیلف لو نہ ہو, اپنی قدر نہ ہو, اپنا سیلف ریسپیکٹ نہ ہو, تو آپ کی زندگی میں پاز نہیں ہوگا. پاز لانا پڑے گا آپ کو, وہ پاز اپنے لیے لانا پڑے گا, تو آپ کو سمجھ آئے گی اپنے دن اور رات کی, اور تھوڑا سا آپ کو آپ کی زندگی میں ٹہراؤ آئے گا کہ دیکھو ویٹ, یہ میرا بٹ ہے, یہ اتنا ٹائم ہے, یہ بچوں کا ہے, یہ ہسبینڈ کا ہے, اور یہ جو ہے نا یہ میرا ریلیکسنگ ٹائم ہے. بالکل. تو اگر سارے مرج ہو رہے ہیں ایک دوسرے میں, تو پھر آپ کو اسی طرح اوور تھنکنگ ہوگی. اور دوسرا تیسرا تو یہ ہے بہت امپورٹنٹ کہ ٹیلی فونز پہ بھی آپ لوگ کم بولا کریں. جی بالکل. اس لیے کہ اگر آپ ایک کے پیچھے اور دوسرے کے پیچھے یہ چیزیں شیئر کریں گے اور بولیں گے اس نے یہ کہا اور یہ کہا, تو وہ کہتے ہیں نا ایک پروورب ہے کہ یو اٹریکٹ واٹ یو بلیو اور یو فیل. آپ کو اسی طرح فیل ہونے لگ جائے گا. ایسا ہی ہے. تو ہاں جی حیا, یہ جو آپ نے سیلف گرومنگ کی بات کی ہے, حالانکہ بہت سی خواتین ہماری جو ہے بالکل اس چیز کا خیال نہیں رکھتی ہیں گرومنگ کا, اور اس حوالے سے ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں. اور اس طرح تو اس طرح کی خاتون جو ہے, جیسے کہ ہمارے ساتھ کافی لیڈیز موجود ہیں جو سن بھی رہی ہیں اور اس طرح کی بات بھی کر رہی ہے, تو ان سے یہی کہیں گے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو گروم کریں اور بعد میں اپنے گھر کو, بچوں کو, سب کو گروم کریں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو نہیں کریں گے. ہاں جی, ساتھ ساتھ اپنے لیے ٹائم نکالیں. جی نکل سکتا ہے, اور سب سے اچھا ٹائم فجر کے بعد نہ سونے کا ہے. یہ ساری باتیں میری مشکل ہے, میں نو کہ بڑا مشکل ہے, لیکن اتنا ٹائم کا پیسج سلو ہو جاتا ہے آفٹر فجر کہ وہ 1-2 گھنٹے آپ کو جو کرنا چاہیں آپ کو لگے گا جیسے ٹائم بہت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, what strategies can working men and women
incorporate into the daily routines to manage, وہ کیا کر سکتے ہیں ایسا ڈیلی روٹین میں؟ ہمارے جو لسنرز دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مین اینڈ وومن کی بات کرتے ہیں، ڈیلی روٹین میں ایسا کیا کریں کہ وہ اوور کم کر سکے اس انزائٹی کو یا ورک ریلیٹڈ اسٹریس کو؟ جو ورکنگ وومن ہے جی وہ کیسے اس کو ڈیل کریں؟ ورکنگ وومن ڈیلی روٹینز میں ورکنگ وومن اگر ہوتی ہیں تو ان کا بھی ورک پلیس پہ ایک اچھی فرینڈ ہوتی ہے. جی تو ان کے ساتھ لنچ بریک ٹائم میں آپ بات چیت کریں، گپ شپ لگائیں، تو اس سے بھی کافی انسان اچھا فیل کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آبویسلی ورکنگ ویمن اگر کہ یہ تو میں اپنی طرف سے کوئی مشورہ اس طرح نہیں دینا چاہتی، لیکن یہ ہے کہ وین یو آر ارننگ فار یور سیلف تو یو ہیو ٹو تھوڑا سا لگانا بھی اپنے پہ ہوتا ہے. جی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر جا کے اتنے گھر کے ڈھیر سارے کام کر رہی ہیں تو پرابیبلی آپ کو ایک ہیلپر کی ضرورت کی موجودگی ہونی چاہیے تاکہ آپ فزیکلی اور مینٹلی تھوڑی ریلیکس ہوں اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ کوالٹی ٹائم بچوں کو اور اپنے فیملی ممبرس کو دے سکیں، انسٹیڈ کہ آپ گھر جا کے کام کاج شروع کر دیں. دیٹ از گڈ اگر کر سکتے ہیں، میرا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. دوسرا جو ہے نا، نیند سلیپ از ویری امپورٹنٹ، اور واک کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. اور واک اور سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کریں، بڑا لمیٹڈ ٹائم رکھیں. آج کل تو اسکرین ٹائم بھی اس پہ لگ سکتا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھئی یہ جو آپ پاکٹس میں اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں یہ ٹوٹل ٹائم کتنا بن جاتا ہے. یہ بہت زیادہ بنتا ہے. تو WHO کا تو یہ ڈیفینیشن ہے کہ more than 1 to 2 hours آف اسکرین ٹائم جو ہے نا، یہ آپ کو یہ بھی اینزائٹی اور ڈپریشن کی طرف ولنریبل کرتا ہے. تو فیمیلز کے لیے بھی میری گزارش ہے کہ یہ 5 چیزوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ. اور ہاں، ناٹ ٹو فرگیٹ 5 وقت کی نماز اور قرآن خوانی اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں. تو یہ اسپرچل ایسپیکٹ بھی انسان کو بڑا اپ رکھتی ہے، موڈ لفٹ رکھتی ہے اور اسٹریس سے دور رکھتی ہے. بالکل. اچھا، یہاں پہ ہم بڑھتے ہیں ایک کمرشل بریک کی جانب. صحت کا سفر ہے پروگرام، اور جی یہ سیریز آف پروگرام صحت کا سفر ہر جمعے کو آپ سن سکتے ہیں شام 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک. ہمارے ساتھ ڈاکٹر بینا موجود ہے، بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر رہے ہیں. آپ کو پروگرام بھی بہت پسند آ رہا ہے، میرے پاس فیڈ بیک بھی آ رہے ہیں، کچھ آپ خوش آمدید بھی کر رہے ہیں ان کو، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی بالکل جی بہت سے فیڈ بیکس میرے پاس موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. اور جی پروگرام کو آپ نے پسند کیا. اوور کمنگ اسٹریس، انزائٹی اینڈ ڈپریشن، یہ آج کا ٹاپک ہے. تو ہم کچھ بات کر رہے تھے ورکنگ وومن اور ورکنگ مین کے حوالے سے. کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کی جانب سے یہ پروگرام آپ تک لایا گیا ہے، اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل این ISO 9001:2015 project of the prestigious SAFE group and is located in Blue area, the heart of Islamabad. The hospital has OPD and IPD departments like accidents and emergency, internal medicine, اس کے علاوہ کارڈیولوجی اینڈ کارڈیک سرجری، لیور اینڈ کڈنی، بلڈ بینک اینڈ لیبارٹری، CT اسکین ہے، MRI، ایکس ریز، اس کے علاوہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر، اس کے علاوہ اور بھی ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن. اور جیسے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر بینا موجود ہے. اگر کوئی آپ کو اس طرح کی پرابلم ہے، آج کل تو بہت سی اویئرنیس آ گئی، لیکن پہلے اگر کچھ ٹائم پہلے اگر ہم دیکھیں تو لوگ کہتے تھے کہ جی ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں کہ ہم ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں. اور بھی جیسے اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن میں انسان چلا جاتا ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں پراپر ایک اوپینین بھی مل سکتی ہے، ایڈوائس بھی مل سکتی ہے، اور ہمارا اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے. سو ٹاکنگ اباؤٹ ورکنگ مین اینڈ وومن، سم ٹائمز دا اسٹگما، جس کی میم بات بھی کر رہی ہیں، اسٹگما سراؤنڈنگ مینٹل ہیلتھ پریونٹس پیپل فرام سیکنگ ہیلپ. What advice can you give working adults who might be struggling but are hesitant to reach out for professional support؟ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اویئرنیس کی تھوڑی سی بات کی تھی. سو آپ کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں گی؟ یہ جو ہے نا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ایک بڑا مشہور سلوگن ہے کہ دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. اگر آپ فزیکلی فٹ اینڈ فائن بھی ہے نا اور مینٹلی یو آر اپسیٹ اور ورینگ اے لاٹ، there are very slim chances کہ this will go away. اور وہ اوور تھنکنگ جس سے آپ شکار ہیں، اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ انزائٹی، ڈپریشن میں اور کمپلیکیشنز اس کے بننے لگ جاتے ہیں اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم.
اور کیا اگر آپ کو نہ سمجھ آئے اس چیز کی تو میں بتاؤں کہ یہ کوالٹی آف لائف کو متاثر کرتا ہے. جب آپ کو خوشی نہ فیل ہو, آپ کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہ ہو, اس اسٹگما کو ہٹانے کے لیے سب سے بیٹر اگزامپل یہ ہے کہ جس طرح انسان کی فزیکل ہیلتھ ضروری ہے اس طرح اس کی مینٹل ہیلتھ بھی ضروری ہے. جی. اور لہٰذا آپ کو اس کو ترجیحی طور پہ ایڈریس کرنا ہوتا ہے بیفور وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے. تو اسٹگما تو ہے بالکل جی. لوگ آ جاتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں, بٹ آنیسٹلی بہت کم لوگ ہمیں اس طرح ملتے ہیں جو کہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب یوزلی آج کل کے دور میں. اور یہ جو دور جا رہا ہے یہ کپل آف منتھس سے ہمیں تو اسٹریس ریلیٹڈ زیادہ افیکٹڈ کلائنٹس مل رہے ہیں اسٹریس سے ریلیٹڈ. بالکل جی جی بالکل. اچھا, میرے پاس کوشچن ہے ایک کہ کام کاج کا, فاروق رضا ہیں دبئی سے ہیں, کہتے ہیں کام کاج کا سٹریس صحت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے, اور کوئی بیماری ہو تو سٹریس بیماری کو بڑھاتا ہے کیا؟ بالکل جی, بہت اچھا کوشچن ہے. پہلے تو یہ سمجھے کہ سٹریس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. یہ ایک سائنس ہے. جب انسان کو سٹریس ہونے لگے اور وہ ریگولر ہونے لگے تو سٹریس برین میں ایک سینٹر ہے اور اس کا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ نام ہے, اس کو HPA ایکسس کہتے ہیں, ہائپوتھیلمک پیٹیوٹری ایکسس. تو سٹریس جو ہے اس ایکسس کے تھرو فرام دا مائنڈ ٹو دا باڈی افیکٹ رکھتی ہے. اس ایکسس کے تھرو ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو پیٹیوٹری گلینڈ فرام فرنٹ پارٹ آف دا برین سے کڈنیز کی طرف جاتا ہے اور اس کو ایڈرینالین کہتے ہیں. اور جب وہ ایڈرینالین ریلیز ہوتا ہے اس کو ہم سٹریس ہارمون کہتے ہیں. تو ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, سانس جو ہے وہ ریپڈ ہو جاتی ہے, اور جو شوگر لیولز ہیں وہ ریز ہو جاتے ہیں. لیور پہ سٹریس کے ہارمون کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ادھر سے شوگر, تاکہ انرجی زیادہ ہو, سٹریس کے دوران بندے میں انرجی ہو. جی. تو باڈی اس سٹریس کے دوران کوشش کرتی ہے کہ جو لیس امپورٹنٹ آرگنز ہیں نا اس کے فنکشن کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں, امپورٹنٹ فنکشن کے فنکشن کو تیز کر دیتے ہیں. اور وہ کون سے جو سلو ڈاؤن ہوتے ہیں وہ آپ کی امیونٹی ہے. امیونٹی کے علاوہ ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشل ہیلتھ متاثر ہو جاتی ہے اس وقت, اس لمحے جب آپ سٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں. اور ساتھ میں ڈائجسٹو سسٹم, ہضم کرنا, میدا اور انتڑیاں, اس کی موٹیلٹی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اب آپ سوچیں یہ سارا انرجی ریزرو کرنے کے لیے ہے, لیکن کیا آپ نے نہیں سنا کہ جب سٹریس ہوتا ہے تو انسان کی امیونٹی, یہ میں نے ریسرچ کہتی ہے یا کہ امیونٹی بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے. یہی سٹریس جب بار بار آپ کے لیور سے شوگر لیولز ریز کر رہا ہے اور ہارٹ بیٹ تیز کر رہا ہے تو بار بار بی پی کا ریز ہونا اور شوگرز کا ریلیز ہونا آپ کو پرون اور ولنریبل کرتا ہے ٹو ڈائبٹیز اینڈ ہائپر ٹینشن. اور کہا جاتا ہے جہاں پہ ڈائبٹیز ہے وہاں پہ ہائپر ٹینشن آتی ہے, اور ہائپر ٹینشن جس کو ہو اس کو اپ کمنگ سرٹن کپل آف ٹائم ڈیوریشن میں اس کے رسک زیادہ ہو جاتا ہے, اور پھر دونوں رسکی ہیں فار ہارٹ پرابلم. تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کو سیٹل کریں, سٹریس کو ایڈریس کریں, تو آپ فزیکلی اور آپ کے فزیکل جتنے ایلمنٹس ہیں, مطلب میں نے تو نوٹس کیا ہے کہ دوائیوں کی مقدار بھی کبھی کبھی کم ہو جاتی ہے. صحیح. مطلب مثال دوں کہ کل نہ پرسوں میں دیکھ رہی تھی ایک کا HbA1c جو تھا وہ 7.1 تھا. صحیح. ٹھیک ہے, اب یہ تھوڑا سا ابو ڈائبٹیز ہے, اور وہ سٹریسڈ آؤٹ تھا, اس کا بہت لانگ ٹرم 6 مہینوں سے سٹریس میں تھا. میں نے اس کو جیسی سٹریس ہم نے اس کی مینج کیا تو آنے والے مہینے اس میں اس کا HbA1c کم ہو گیا, 6.4 تک اتر آیا. بالکل. اور یہ وداؤٹ اینی, اس نے ہیلدی لائف سٹائل ایکوائر کی. یہ اس کا کمال تھا ویسے کہ اس نے ایکسرسائز, واک, یہ چیزیں شروع کر دی, اور سٹریس جو اس کا کم ہوا تو شوگر کا بھی وہ کم ہو گیا. بالکل. تو انسولین ریزسٹنس بھی ریسرچ کہتی ہے کہ سٹریس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے, اور اوبیسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے سٹریس کی وجہ سے. تو یہ فزیکل کنیکشن ہے, یہ سٹریس اور مائنڈ باڈی کا کنیکشن ہے. تو ہاں جی, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم موٹے ہو رہے ہیں,
اور اس ٹینشن سے ہم زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اوکے, آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں صحت کا سفر سیریز آف پروگرام. ہر جمعے کو آپ 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک ایک نئے ٹاپک کو سن سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یہ پروگرام اسپانسرڈ ہے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کی جانب سے. ٹاپک اوور کمنگ اسٹریس, اینزائٹی اینڈ ڈپریشن. اینڈ کین یو شیئر ریسورسز specifically available to working professionals who are dealing with mental health challenges? ریسورسز سب سے ٹاپ پہ تو جو ہے موجود ہے ہمارے گوگل ویب سائٹ. میں کہوں گی رائل کالج آف سائکائٹرسٹ فار یو کے والی ویب سائٹ سب سے اچھی ہے. اس میں ایک اردو ٹرانسلیشن کا پورشن بھی ہے. اگر آپ اس کو کلک کریں صحیح تو اس میں آپ کو اردو کے اس میں اپنے بلکہ ایون پشتو اسپیکنگ بھی اس میں پشتو میں بھی ہے اور پنجابی میں بھی ہے کہ آپ کو مطلب وہ اگر ریڈ کر سکتے ہیں اور وہ ہے آپ کی تھوڑی سی لٹریسی ہے تو آپ کو اچھی سمجھ آ سکتی ہے. دوسرا اچھا جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ آپ گوگل کر دیں اسٹریس, اور اس میں اتھینٹک جس کے ویورز اچھے زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کو تھوڑا سا سنیں. اس سے آپ کو اسٹریس, اینزائٹی اور اس کی ڈپریشن کی آگاہی ہوگی. دوسرا سب سے امپورٹنٹ WHO کا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ. اس کو بھی آپ گوگل کریں. اس پہ تو بڑا بہترین انہوں نے ساری الیبوریشن لکھی ہے کہ اسٹریس کیا ہے, اینزائٹی کیا ہے, ڈپریشن کیا ہے, یہاں تک کہ اس میں مینجمنٹ بھی لکھی ہوئی ہے اور وہ بھی آڈیو کلپس میں ہے اور ڈفرینٹ لینگویجز سے آپ اس کی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اوکے, کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں کچھ اپنے پریکٹیکل ریلیکسیشن ٹیکنیکس کہ جتنے بھی ایجز کے ہمارے ساتھ لسنرز یہاں پہ موجود ہیں وہ اس سے اسٹریس اینزائٹی کو مینج کر سکے؟ دیکھیں, اینزائٹی اور اسٹریس کی سب سے اچھا مینجمنٹ جو ہے نا وہ دیر اینڈ دین ہوتی ہے جب آپ کو فیل ہو. اور اس کی سب سے پہلی کرائیٹیریا یہ ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. بھائی اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہیڈ ایک اسٹریس کی وجہ سے ہے, یو آر تھنکنگ کہ یہ BP سے ریلیٹڈ ہے. بائی دا وے BP اس وقت شوٹ ہوتا بھی ہے اسٹریس میں, لیکن وہ اسینشل ہائپرٹینشن میں نہیں آتا, وہ سائیکولوجیکل BP ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ جیسے ہی اویئرنیس آتی ہے تو ادھر 50 سے زیادہ فیصد آف علاج جو ہے ہو جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سیلف اویئرنیس. آپ کو اپنے ٹریگر کی سمجھ آنی چاہیے کہ بھئی کیا چیز آپ کو ٹریگر کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹریگر قسم ویسے یہ بڑا کمپلیکس قسم کا ہے. یہ تو پیشنٹ سینٹرڈ ہوتا ہے نا. ہر ایک کا اسٹریس بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر ایک کا کوپنگ میکینزم بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ڈیفینس میکینزمز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے وہ اسٹریس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو کچھ ہیلدی ہوتے ہیں, کچھ انہیلدی اسٹائلز ہوتے ہیں. جس طرح کے مین ایٹ ورک پلیس اگر اسٹریسڈ آؤٹ ہوں تو گھر جا کے ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے, اینگر, غصہ نکالنا, وہ بھی اپنے اسپاؤز, وائف پہ, بچوں پہ غصہ ہو جانا, اس طرح جو ہے اسٹریس ڈسپلیس ہوتا ہے. فیمیلز کا یہ ہے کہ فیمیلز جب اسٹریسڈ آؤٹ ہوتی ہیں تو ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان سے بچے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, نگلیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم بات کر رہے تھے کہ جو اسٹریٹجیز کی بات کر رہے تھے. کیا جی, تو سیلف اویئرنیس از ویری امپورٹینٹ. نمبر 2, جب آپ اویئر ہو جاتے ہیں کہ اسٹریس اس ٹریگر سے ہے اور یہ مجھے ہو رہا ہے, تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اٹینشن کو ایسی ایکٹیویٹی کی طرف لائیں جو کہ جس میں آپ کے پانچوں سینسز انوالو ہو جائیں. فار ایگزامپل نا, اگر آپ ایک زندگی کے ایک حصے کو غور سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آنکھوں سے, ناک سے, کان سے سننے, دیکھنے اور اس کی صلاحیت, مطلب کہ اب یہ میرے سامنے ٹیلی فون پڑا ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں چلی جاؤں. اس وقت میں اوور تھنکنگ ہو رہی ہے فار ایگزامپل, تو میں اس کے ڈیٹیل میں چلی جاتی ہوں کہ یہ بلیک کلر ہے, اس پہ ٹیکسچر یہ ہے, ادھر اس کا ربر بینڈ ہے, ٹھیک ہے, اٹس شائننگ, لائٹ از ریفلیکٹنگ, ٹھیک ہے, یہ اٹھاؤ تو اس میں ایک بلیپ کی آواز آتی ہے. یہ اس کے ڈیٹیل میں جب آپ زوم ان ہو جاتے ہیں, جس طرح ایک مائکروسکوپ ہوتا ہے وہ آپ کو میگنیفائی کر دیتا ہے ایک چھوٹے سے فوکس کو, وہ اپنی ایکٹیویٹی میں جب آپ فوکس اتنا کرنے لگے, چاہے وہ کپ آف ٹی ہے یا ایک گلاس آف واٹر ہے, اگر آپ گلاس پی رہے ہیں, گلاس آف واٹر پی رہے ہیں, تو آپ اس وقت اپنا فوکس کریں کہ یہ آپ نے اٹھایا گلاس, اس میں پانی ہے, پانی کلر لیس ہے, ٹیسٹ اس کا جو ہے کچھ نہیں ہے. اس طرح آپ آہستہ آہستہ اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. پانچوں سینسز آپ کے اس میں اس ایکٹیویٹی میں ایگزیکٹلی اندر وہ ہو جاتے ہیں, اور آپ ساری ایکٹیویٹی کو کچھ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ نوٹس کرنے لگتے ہیں ود پریکٹس کے آپ سے وہ اوور تھنکنگ چلی گئی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, آپ کا واک بہت ضروری ہے.
5 मिनट के वॉक से स्टार्ट करें. भाई कोई एक्सरसाइज ना करें, मुश्किल काम है, ठीक है. एक्सरसाइज करना, जो जिम नहीं जाते ऑब्वियसली उनके लिए है. 5 मिनट के वॉक से आप हैरान हो जाएंगे अगर रोजाना की आपने करने लगी ना, तो ये बॉडी में एक एंडोर्फिन हैप्पी केमिकल रिलीज करता है, जो दवाइयों का कोई मदोबदल नहीं है. आपको एंटी डिप्रेसेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. राइट. तो ये बचाव के तरीके हैं. इसमें और भी बहुत टेक्निक्स हैं, लाइक गुड स्लीप, टाइम पे सोना, मोबाइल को साइड पे कर दें. और अगर नींद नहीं भी आती है तो ये कंफर्ट टाइम में, आपने लेजर टाइम में अपने लिए मोबाइल रखा हुआ है. क्या आपको पता है कि मोबाइल से जो लाइट एमिट होती है वो आपके मेलाटोनिन नेचुरल केमिकल इन द ब्रेन को डिग्रेड करता है. जी. और क्या आपको पता है कि एक मर्तबा नहीं, 2, ये रेगुलर आपका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, जो स्लीप साइकिल आपका अफेक्ट होने लगता है सोशल मीडिया की वजह से. तो अपने आप को, मैं तो कहूँ सिंपल वर्ड है, ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ लाएं. जी. ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल लाइफ. और ये मटीरियलिज्म से थोड़ा सा दूर हो जाएं. जरूरियात को भी अपनी लिमिट करें क्योंकि ना खत्म होने वाली हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है. और अपने बच्चों और रिलेशनशिप्स को अहमियत दें. इसमें रिलीज होता है एक केमिकल जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं. ये ताल्लुकात को मजबूत करता है, आप एड्रेस करते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन होती है. इससे जो हैप्पी फीलिंग्स होती हैं वो कहाँ मेडिकेशन एंटी डिप्रेसेंट से पूरी हो सकती है. बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिकेशन, क्योंकि आजकल हमने कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा बल्कि खत्म ही कर दिया है. एक किस्म की हम कम्युनिकेट नहीं करते, बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं. तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. और आपको एक दफा फिर बताते चले, सीरीज ऑफ प्रोग्राम सेहत का सफर आप सुन रहे हैं. इट्स स्पॉन्सर्ड बाय कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल. हर जुमे को आप 4 बजे से लेकर 5 बजे तक सुन सकते हैं. हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं. आज हमारे साथ डॉक्टर बीना महमूद मौजूद हैं, और जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से. टॉपिक इज अबाउट स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन. और आपको ये भी बताते चले कि जो डिप्रेशन के हवाले से, एंजाइटी के हवाले से, डिफरेंट एज ग्रुप के हवाले से डॉक्टर बीना ने बात की. इट्स वेरी यूजफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, हाउ कैन लिसनर्स जो कि हमारे सुन रहे हैं एंड व्यूवर्स एज वेल prioritize their mental health and well-being alongside their daily responsibilities. वैसे तो काफी आपने बता भी दिया, लेकिन इस हवाले से क्या जो है डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ जो है हम किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को लेके चल सकते हैं? एक बहुत बड़ा व्यू है, लाइक होलिस्टिक व्यू है. आपको एक बड़ा सा व्यू लेना पड़ेगा. होलिस्टिक मॉडल जो है ना, वो इसमें होल वर्ड से डिराइव हुआ है. इट्स द सम ऑफ द पार्ट्स, the sum of its parts is leads to the outcome is usually bigger than the sum of its parts. Right. ये है मतलब, ये है इस बात का कि आपने सुना है बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल. बायोलॉजिकल आपकी फिजिकल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल आपकी मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ जो है वो आपकी कम्युनिकेशन है विद जो सिग्निफिकेंट लोग हैं आपके, जो करीबी रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, और साथ में स्पिरिचुअल जो खुदा के साथ ताल्लुक है. अगर आपने इन 4 चीजों का भी पास या ख्याल रख लिया, आपने काफी अपने आप को शील्ड कर दिया अगेंस्ट स्ट्रेस. ठीक है. और ये देखें ना, स्ट्रेस इस तरह है ना जैसे कि एक फ्लू सा हो जाता है. अगर फ्लू कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो वो नमोनिया में भी हो सकता है, वो बॉडीली इन्फेक्शंस हो जाते हैं उससे. ठीक है. फिर वो रोजाना के टोटकों से नहीं ठीक होता. भाई वो जो दादी अम्मा कहती है अंडे उबाल के ले लो, कावा पी लो, ये वो कर लो. ठीक है. तो इसी तरह स्ट्रेस को भी आप इधर उधर के टेक्निक्स कर सकते हैं. लेकिन रिमेंबर, अगर स्ट्रेस इस तरह कॉम्प्लिकेट हो जाए जैसे कि एक इन्फेक्शन हो चेस्ट का, तो फिर रजू तो कीजिए ना. फिर कहाँ आ गया स्टिग्मा? फिर आपकी प्रेफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योर सेल्फ. आपके इस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए भी तो है ना, कि नहीं बस सारी उम्र यही करते हैं कि मैं फलां के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, ये वो. जब आप ही खुश नहीं, तो ये तो रिफ्लेक्टिव है, मिरर है जो औरों को भी मुतासर करता है. ठीक है. तो फिर आप रिजू करें साइकियाट्रिस्ट से. ठीक है. और हाँ जी बिल्कुल. तो यू विल फाइंड कि ये वो मिथ्स नहीं है, ये मिथ्स ही हैं, ये लोगों की बातें ही रह जाती हैं. आप बेटर हो जाएंगे, बहुत जल्दी बेटर हो जाएंगे. जी बिल्कुल. अच्छा, हमारे पश्तो स्पीकर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं. बहुत से लिसनर्स हमें सुन रहे हैं. आप पश्तो में जिनकी उर्दू थोड़ी सी कमजोर होती है, उनको क्या मतलब एक मैसेज देना चाहेंगी डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह से रिलेटेड? क्योंकि ये चीज तो सब में पाई जाती है, और कुछ हमारे जो है, जैसे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें भी कर रही हैं कुछ, लेकिन कुछ
کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو نہیں آتی. ایسے پشتو اسپیکرس جو کہ سننا چاہ رہے ہیں اور آپ کو جو ہے اس حوالے سے چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں, تو ان کو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کیا بتانا چاہیں گے؟ ہاں جی, میں یہ کہنا چاہوں گی, پشتو میں بھی بولتی ہوں اس لیے دا زما مریضان دا پما ډیر ګران دي چې دی غریبان ډیر زیات چې دی زمونږ د سړي او زنانه په دې خبرو نه پوهیږي چې دا ذهني دباو آخر څه ته وایي. کور کې که ښځې داسې ډسټرب کیږي, ماشومانو خیال نه ساتلی شي, ښځونه تېرېږي, نو سړو ته ضروري ده چې خپل ښځې یو اعصابي ډاکټر ته ښیي. داسې سړي دي چې کم داسې لګي چې هره وخت سر باندې درد دی, هره وخت بېچیني, خوب نه ورتلل, انزایټي, ګبراهټ اور اداسی غوندې کیفیت کې مبتلا یي چې څه شی ورته ښه نه لګي. دی ته هم پکار دی چې بھئی زمونږ ہاسپٹل ته دې راځي, ولې چې زه خو پښتو باندې هم پوهېږم. تو ہاں جی, میں نے ان کو اس طرح سمجھایا ہے تھوڑا کہ آپ آگاہی کیسے ہے. ویسے تو ہمارے پشتون پاپولیشن کو بھی ابھی سمجھ آتی ہے اردو کی نا, تو آئی ہوپ ان کو پتہ تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے. جی بالکل, نہیں کافی حد تک سمجھ آ گئی ہے. اور جی لسنرز اینڈ ویورز, آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا سفر, جو کہ ہر جمعے کو آپ 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ہمارا پیج ہے, فیس بک پیج ہے FM 100 پاکستان. اگر آپ فیس بک پہ جا کے FM 100 پاکستان سرچ کریں گے تو ہمارا پیج آ جائے گا, لائیو اسٹریمنگ وہاں پہ موجود ہے. ہمارے وہ لسنرز, وہ ویورز جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, جیسے کہ بہت سے لسنرز نے ابھی جوائن بھی کیا ہے, اور وہ جو کوشچن ریپیٹڈلی وہ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آلریڈی آپ کو اس پورے پروگرام میں مل بھی جائے گا. آپ اس کی ریکارڈنگ جو ہے FM 100 پاکستان کے پیج سے دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں, آپ کو بتاتے چلے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر بینا میمون وہاں پہ موجود ہوتی ہیں, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ. اس کے علاوہ بھی بہت سے OPD IPD اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ. ایکسیڈنٹس اینڈ ایمرجنسی کے علاوہ انٹرنل میڈیسن ہے, جنرل سرجری ہے, کارڈیولوجی اینڈ کارڈیک سرجری ہے یہاں پہ, پلمونالوجی اینڈ چیسٹ سرجری, اس کے علاوہ لیور اینڈ کڈنی, بلڈ بینک اینڈ لیبارٹری, اس کے علاوہ CT اسکین, MRI, ایکس ریز, نیورو سرجری, مدر اینڈ چائلڈ کیئر. اس کے علاوہ آپ ڈائبٹالوجی کے حوالے سے, اینڈوکرینالوجی, ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن, ہر طرح کے شعبے سے آپ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں, اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. آپ کو بتاتے چلے کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل ان دا ہارٹ آف اسلام آباد بلو ایریا میں واقع ہے. اور جی پروگرام کا ٹائم ابھی 5-6 منٹ اور موجود ہے, تو ہم آخر میں جاتے ہوئے ڈاکٹر بینا سے کہیں گے کہ واٹ میسج وڈ یو لائک ٹو گیو آور لسنرز, آور ویورز ہو مائٹ بی ایکسپیرینسنگ اسٹریس, اینزائٹی اور ڈپریشن, بٹ فیل لائک ہوپ لیس, بالکل ہی ہوپ کھو دیتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. تو ایسے لوگوں کو جو نا امید ہو جاتے ہیں اپنی لائف سے, لائک جیسے سب ختم ہی ہو گئے, تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے امپورٹنٹ تو اس میں ہمارا اسپرچل ایسپیکٹ آتا ہے, جو ریلیجن کہتا ہے کہ کافی کچھ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ جتنے بھی ہوتے ہیں آزمائش کا حصہ ہے, اور اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول, جو یہ سائنس اور انگریز بھی اس چیز کو اپروو کر گئے ہیں. بالکل, ایکسٹرنل لوکس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ کسی ریلیشن شپ ایشوز, جس طرح ڈیورسز ہو رہی ہیں, جیسے کہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز ہیں, جیسے کہ اس میں آپ کسی طرح کے تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں, بچوں کو اس طرح کی ایلمنٹس یا انفیکشنز یا النیسز ہو جانا, ماں باپ کا چلے جانا, گزر جانا, اس طرح کی آزمائشوں سے ہم سب گزرتے ہیں اور گزریں گے, اور اس میں کوئی بچاؤ نہیں ہے, کسی کا بھی نہیں ہے, چاہے وہ انگریز ہے, چاہے وہ نان مسلمز ہیں یا مسلمز ہیں, ہر ایک کو. تو یہ اس لائف کی جرنی کو ایک بہت بڑے ایسپیکٹ سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ایک آؤٹ کم ہے, ایک آفٹر لائف ہے, اور یہ ایک وقتی دنیا ہے, اور وی آر اکارڈنگ ٹو شیکسپیئر کے رول پلیئرز ہیں. بس ہمیں اپنا رول جو ہے اچھا ادا کرنا چاہیے. بینگ اے گڈ مسلم, ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھنا چاہیے. جس چیز میں میرا آپ کا اختیار نہیں ہے, سوشل وہ ایشوز جس میں ہم نہیں کر سکتے کچھ, تو اس میں یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے توقع رکھیں, بیکاز اللہ کی ذات ہمیں ہوپلیس نہیں ہونے دیتی ہے. اور ہوپلیسنس بائی دا وے ایک گناہ بھی ہے, اللہ سے کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈسپائٹ کہ ہم اتنا سائنس کا نالج رکھتے ہیں, مین سٹے یہی ہے
مین اسٹے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ کا بلیف ہونا چاہیے اللہ پہ. بالکل. اور یہ جو نا امیدی کی ڈپریشن کے بعد کی جو فارم ہے، لائک ڈپریشن اگر بڑھ جاتا ہے تو انسان نا امیدی کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو جیسے ایک خول میں جیسے وہ قید کر لیتا ہے. اس سے باہر آنے کے لیے آپ کیا ایڈوائز دیں گی؟ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیملی ممبرز اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو کنونس کریں اور بچے کو یا اس بندے کو لے آئیں، کیونکہ یہ عموماً خود نہیں اپنے آپ کو اتنا آئیڈینٹیفائی کر سکتے جب وہ اتنے سیویئر اسٹیج پہ ہو جائیں. ہاں مائلڈ ہو، ماڈریٹ ہو تو ان کو سمجھ آ سکتی ہے اور وہ وقت سے پہلے پھر ایک سائیکائٹرسٹ سے رجوع کریں. یاد رکھیں کہ یہ بعض بیچارے تو اس چیز پہ سمجھتے نہیں ہے کہ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ میں فرق ہی کیا ہے. سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں نا یہ تھراپی کرتے ہیں، سیشن کرتے ہیں، یا آپ کو ٹیکنیکس کے ذریعے اس سچویشن سے نکالنے کے ٹیکنیکس بتاتے ہیں. ایک سائیکائٹرسٹ جو ہے نا اس پہ وہ دونوں کر سکتا ہے. وہ اگر کہ ایک کنڈیشن ہے آپ جاتے ہیں اس کی اسیسمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ مائلڈ نہیں ہے، تو جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی چیسٹ انفیکشن کی کہ وہ اگر سیویئر ہے تو کیسے آپ ایک ڈاکٹر کو کہہ سکتے میں نے اینٹی بایوٹک نہیں لینی ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ایک سیویئر انفیکشن پہ کہ بھائی میں نے چلے کعوہ کر لوں گا میں بولڈ اینڈ. بھائی انفیکشن جو ہے وہ فلو کنورٹ ہو گیا ہے، ایک انفیکشن ہو گیا ہے آپ کو. بالکل. تو بالکل ایسے آپ کو میڈیسنز پھر لینی ہوتی ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں ڈرے نہیں، میڈیسنز تو اب تو نیا دور ہے. ہم تو وہ گیا زمانہ کہ وہ پرانے زمانے کی دوائیاں لکھی جاتی تھی جس سے انسان ڈراؤزی ہو جائے، سو جائے، یا نشہ آور گولیاں. ہاں اس سے بھی بڑا خیال رکھیں. یہ جو سیلف میڈیکیشن کے لیے چلے جاتے ہیں فارمیسی والے، ادھر ہم سے زیادہ فارمیسی والوں سے مشورہ مانگتے ہیں، فارماسسٹ سے. اور بعض تو میں نے فارماسسٹ کا سنا ہے کہ بھائی یہ کیوں لکھی ہے تمہیں گولی، یہ تو پاگلوں والی گولی ہے، فارماسسٹ بند کر دیتا ہے گولی. اچھا تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نا جس طرح کے ایک وہ ہوتا ہے ڈرائیور ہوتا ہے وہ اس کو لائسنسڈ ہوتا ہے، اسی طرح ایک ڈاکٹر بھی لائسنسڈ ہوتا ہے. اور لائسنس سے زیادہ اس کے ایکسپیرینس اور وہ ہوتا ہے. ان نیسیسری ہم دوائیاں نہیں لکھتے، مریض ہم نے دیکھے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور جب یہ مینٹیننس فیز میں انٹر ہوتے ہیں، جب کافی ریکور ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کو ہم ریفر کرتے ہیں سائیکالوجسٹ کو. تو وہ تھراپی جب ساتھ میں 1-2 سیشنز بھی لے لینا تو اس سے آسانی سے دوائی بند ہو جاتی ہے اور یہ سکسیسفلی نکل آتے ہیں. یہ سارا پرووائڈیڈ اسیسمنٹ یہ کہے کہ آپ کی کنڈیشن میں اینزائٹی، ڈپریشن، مائلڈ ٹو ماڈریٹ یا سیویئر سے بھی آپ جو ہے ایزیلی نکل سکتے ہیں. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے جی بالکل آنے سے. بالکل ایسا ہی ہے. اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بینا میمون، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اتنی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے اور ویری فروٹفل ڈسکشن، اور آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اوکے جی لسنرس اینڈ ویورس، اب ہم بھی چاہیں گے آپ کو اجازت. انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. آپ یہ سیریز آف پروگرام صحت کا سفر آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ، اور سن سکتے ہیں FM 100 اسلام آباد اسٹیشن سے. اور ہر جمعے کو 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہوتے ہیں. اسپانسرڈ بائی کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل. آج ہے خان سائننگ آف. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.